بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں میرا السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ہمارے چینل اوراق پر۔ ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ہم نے پچھلے پارٹ 1 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے ان کی شادی تک کا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کے نکاح کا ذکر کیا۔ اور جب یہ ذکر ہم نے کیا تو آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتایا تھا کہ یہ تمام کا تمام واقعہ سورہ قصص کی آیت نمبر 1 سے 25 تک ہے۔ ہم آج بھی جو واقعات کور کریں گے میں اس کا ریفرنس آپ کو دوں گی، کیونکہ یہ آج کے واقعات جتنی جگہ ذکر ہوئے ہیں قرآن پاک میں، تو اگر میں ان کا ترجمہ پڑھانے لگی یا بتانے لگی تو شاید یہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہو جائے گا۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ ریفرنس کے طور پہ سورہ قصص کی آیت نمبر 30 سے لے کے اور 38 تک پڑھیے ترجمے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو سورہ طٰہٰ ہے اس کی آیت نمبر 9 سے لے کے اور 50 آیت تک، یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ ہم کور کر لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 سے لے کے 30 تک یہ آیت ریفرنس ہے ہماری آج کی موضوع کا۔ اور جیسا ہم ہمیشہ قصص کو قصے کی طرح سناتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ انہی ریفرنسز سے سارے واقعات کو ایک قصے کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس بات کا ذکر سورہ قصص میں بھی ہے آیت نمبر 30 سے اگر آپ آنورڈ پڑھیں گے تو، لیکن میں یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا حوالہ دوں گی اور ترجمہ سناتی ہوں۔ آیت نمبر 11 میں ہے کہ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، اور آیت نمبر 12 کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، یہاں پاک میدان میں یعنی طٰہٰ میں ہو۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طٰہٰ مقام پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مخاطب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اپنی جوتیاں اتار دو اور بادب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے جسے ہم عصا کہتے ہیں، وہ ہے، اور میں اس سے آرام بھی کرتا ہوں، ٹیک لگا کے اس سے بکریاں چراتا ہوں اور بہت سارے کاموں میں اس سے مدد لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو زمین کے اوپر پھینک دو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین پہ لاٹھی پھینک دی۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ ایک دم سے سانپ بن گئی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا اور وہ مڑ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا اور انہیں تاکید کی کہ وہ ڈرے نہیں، بلکہ اس لاٹھی کو دوبارہ اپنے پاس ہاتھ میں تھام لیں، کیونکہ اگر وہ اس کو اپنے ہاتھ میں تھام لیں گے تو یہ دوبارہ سے ان کے عصا یا ان کی لاٹھی میں تبدیل ہو جائے گی، جو اژدہا یا سانپ بن گئی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دم کی طرف سے اس لاٹھی کو پکڑا تو وہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں اسی طرح سے عصے کی شکل میں آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر لے جاؤ، اور جب وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی بغل کی طرف لے گئے تو واپس جب آیا تو وہ چاند کی طرح روشن تھا، چمکدار بے عیب ہاتھ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ اپنے بغل میں لے جاؤ گے تو یہ ہاتھ نارمل ہو جائے گا۔ یعنی یہ 2 معجزات کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ یہاں حافظ ابن کثیر سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے اس کام کے بعد جب بھی کسی کو کوئی پریشانی یا ملال ہو تو وہ اپنا سیدھا ہاتھ اگر اپنے دل کے پہ رکھتا ہے تو اس کو تسلی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی روایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم جاری کیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ فرعون کی طرف چلے جاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس کو نرمی سے پہلے بات کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے سختی کی جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے
परेशानी लाहक हुई, ये कह लें, या सवाल किया उन्होंने अल्लाह से कि "ऐ अल्लाह मेरी ज़बान को साफ़ कर दे।" अब ये देखिए बताया जा चुका है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, और उस लुकनत की वजह भी मैंने पिछली दफ़ा बताई थी कि उनके सामने एक खजूर और एक अंगारा ला के रखा गया था, और उन्होंने अंगारे को उठा के अपने मुँह में डाल दिया था, जिसकी वजह से बचपन में उनकी ज़बान में लुकनत आ गई थी। तो उस लुकनत की वजह से उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मैं मेरी ज़बान को साफ़ फ़रमा दे, या मेरे ख़ानदान में से किसी एक को, जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना। तो अल्लाह ताला ने ये बात अपने नबी की कबूल फ़रमाई, ये दुआ अपने नबी की कबूल फ़रमाई। इसमें एक बात ज़हन में आती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने कुछ लोग लाए गए और उनसे ये सवाल किया गया, किसी ने किसी से सवाल किया कि कौन-सा भाई है जिसने सबसे ज़्यादा अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाया है? तो किसी ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने भाई को फ़ायदा पहुँचाया, और उनकी दुआ से उनके भाई को नबूवत मिली। तो दुनिया में ये एज़ाज़ भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल है। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फ़रमाया, और उनको तमाम डिटेल्स के साथ अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ रवाना कर दिया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने भाई को और अपने ख़ानदान को लेके अपने ख़ानदान को लेके अपने घर की तरफ, मिस्र की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाके सबसे पहले उन्होंने अपने घर वालों से, अपनी वालदा से, अपने भाई से, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस वक़्त मिस्र में ही थे, उनसे मुलाकात की, अपनी बहन से मुलाकात की, और अपने घर में मुलाकात करने के बाद वो फ़िरौन के महल में तशरीफ़ ले गए। मैं फिर से आपको हवाला दे रही हूँ कि हवालाजात इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि ताकि आपको ये इत्मीनान रहे कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं, या अंबिया अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं, उनके लिए हमने बाकायदा तौर पे कुरान पाक से रेफ़रेंसेस निकाले हैं। तो फिर से दोबारा बताती हूँ आपको कि सूरह क़सस में आपको इसका इन इन सारी बातों का जो आज मैं ज़िक्र कर रही हूँ, आयत नंबर 30 से लेके 35 तक आपको इनका ज़िक्र मिलेगा। इसके अलावा सूरह शूरा में आयत नंबर 15 से लेके 28 तक आपको इनका ज़िक्र मिलेगा, और सबसे ज़्यादा ज़िक्र जो इन वाक़यात का आपको मिलेगा ज़रा बड़े करके, वो मिलेगा सूरह ताहा में, और ना आयत नंबर 9 से लेके और तकरीबन 50-52 आयत तक आपको ये पूरी दास्तान जो है वो मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुरान पाक का सबसे तवील किस्सा है, और 73 जगहों पे मुख्तलिफ़ आयात में इसका ज़िक्र हुआ है। फिर कहा ये जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के महल में पहुँचे, तो पहरादारों ने उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, कि वो उनको पहचान नहीं सके थे। तो उन्होंने कहा कि मैं मैसेंजर हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं मैसेंजर हूँ। तो पहले ज़माने में मैसेंजर सिर्फ़ और सिर्फ़ बादशाहों के हुआ करते थे, या बड़े लोगों के हुआ करते थे, तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। जब वो फ़िरौन के सामने पहुँचे, तो फ़िरौन ने उनको फ़ौरन पहचान लिया, और पहचानने के बाद फ़िरौन ने उन पे ये एहसान जताया कि वो एक नाहक करके गए थे यहाँ से, लेकिन उनको बचपन से लेके अपने एक तवील अरसे तक इसी महल में पाला गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जवाब दिया कि बेशक मैं यहाँ से नाहक गया था, और उस वक़्त मैं अनजाना था, उस वक़्त मुझे इतनी तमीज़ नहीं थी, या मैं इन सब बातों से लाइल्म था, लेकिन बाद में मुझे मेरे अल्लाह ने नबूवत अता फ़रमाई, उसने मुझे तस्कीन दी, उसने मुझे इबादत बताई। तो उस पे फ़िरौन ने पूछा कि तेरा परवरदिगार कौन है? तो अल्लाह अल्लाह के नबी ने इसमें, मैं कुछ आयतें पढ़ के सुनाऊँगी आपको, ताकि आपको वाज़ेह रहे कि अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। अय्यूं अल्लाह ताला सूरह ताहा की आयत नंबर 49 से 54 तक उन कालमात का ज़िक्र करता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन में हुए। फ़िरौन ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे वाज़ेह तौर पे जवाब दिया कि मेरा परवरदिगार वो है जो हर इंसान को, हर चीज़ को अपनी असल शक्ल में बनाता है, और फिर ज़मीन से गल्ला उगाता है, और एक मुद्दत तक हर इंसान को ना सिर्फ खुद खाने बल्कि मवेशी को चराने की भी इजाज़त देता है, और इस तरह की कई बातों से फ़िरौन को
بتایا جو کہ ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہے، کہ خدا کون ہے، اللہ کون ہے اور اس میں کیا خصوصیات ہیں۔ فرعون نے انسٹیڈ اس کے کہ وہ مروب ہوتا، وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا، اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں جو ہیں وہ اس کے درباریوں تک پہنچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس بات کی نشانی دوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں بنی اسرائیل کو ریلیز کر دو اور ان کو آزاد کر دو، تو حضرت فرعون نے کہا کہ میں ایسی کوئی نشانی دیکھے بغیر ان کو ریلیز نہیں کر سکتا، ان کو آزاد نہیں کر سکتا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے پاس رکھنے پہ بضد تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کوئی نشانی موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنا عصا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دو معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ وہ جب اپنا عصا زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ ایک سانپ بن جاتا تھا، تو انہوں نے پہلا معجزہ یہی دکھایا کہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا، جس سے سب لوگ خوفزدہ ہو گئے ایک دم سے۔ اور دوسرا جو ان کا معجزہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا روشن ہاتھ بن گیا۔ یہ دو نشانیاں دیکھ کے اس کی جگہ کہ فرعون ان سے مرعوب ہوتا، فرعون نے ان پہ رعب جمایا اور کہا کہ تو مجھے اپنی جادوگری کے حربوں سے جو ہے وہ مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں تجھے یہ بتا دوں کہ میں ان سے مرعوب نہیں ہوں گا، اور اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو پروردگار مانا یا خدا مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور میں تجھے کھلی نشانیاں بتا رہا ہوں، لیکن تو اس بات سے انکار کرے۔ تو اس نے فوری طور پہ پینترا بدلا اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو تو اپنے جادو کے زور سے تو کسی ایک جگہ آ جا، میں بھی اپنے جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور تو بھی وہاں پہ آ جا، اور اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہے یا تو کتنا بڑا پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ وہ اپنی اللہ کی نشانیاں لوگوں پہ اور اس فرعون پہ ظاہر کریں اور اپنے اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو انہوں نے ایک مقررہ وقت پہ ایک مقررہ جگہ کا انتخاب کر لیا۔ تو یوں آپس میں ایک وقت مقرر ہوا اور یہ کہا گیا کہ چاشت کے وقت میں ایک میدان میں سب کو بلا لیا جائے گا۔ فرعون نے 40 جادوگروں کی ایک ٹیم بنائی، اور بنانے کے بعد جو ہے ان جادوگروں کو حکم دیا کہ تم اس حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ان کو سچ بات بتائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتائی، تو اس پہ جادوگر تھوڑے سے تذبذب میں آ گئے۔ وہ اپنے لالچ اور اپنے تذبذب اور آپس کی مشورے کے باوجود دو حصوں میں بٹ گئے، اور جب وہ دو حصوں میں بٹے تو وہ فرعون کے پاس گیا، فرعون سے کہا کہ اگر ہم اس کو ہرا دیتے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو انہوں نے کہا تم میرے مقربوں میں ہوگے، خاص لوگوں میں ہوگے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انعام کے لالچ میں واپس اس میدان میں آئے۔ جب واپس میدان میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم پہلے جادو ڈالو گے یا ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی اور فرمایا کہ ان کو پہلے جادو کر ڈالنے دو۔ تو اس پہ انہوں نے اپنے جو ان کے ہاتھوں میں رسیاں، لکڑیاں یا ڈنڈے تھے وہ انہوں نے زمین پہ ڈال دیے، اور کچھ اس طرح کا جادو کیا کہ لوگوں کو وہ اژدہے اور سانپ اور عجیب و غریب قسم کی مخلوقات نظر آنے لگی، اور سب میں خوف دیکھنے والوں میں پیدا ہونے لگا۔ اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا کہ اب تم اپنا عصا جو ہے وہ زمین کے اوپر ڈالو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا پکڑایا اور انہوں نے وہ عصا زمین کے اوپر ڈالا۔ جیسے ہی وہ عصا زمین پہ ڈالا وہ ایک عجیب و غریب بڑا سا ناگ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور اس نے ان تمام چیزوں کو جو وہاں پہ گھوم رہی تھی ان سب چیزوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کے جادوگروں کو یہ احساس ہو گیا کہ اس وقت جو شخص ان کے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، کیونکہ یہ کمالات کوئی جادو نہیں دکھا سکتا جو انہوں نے دکھائے ہیں، اور وہ سب کے سب 40 کے 40 جادوگر جو ہیں
وہ سچے دل سے اپنے آپ کو اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی قبول کر لیا، اور رسول قبول کرنے کے بعد سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہاں میں آیت نمبر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 کا ذکر کرنا چاہوں گی، جہاں پہ فرعون نے جو مکالمہ کیا، جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو گئے ہیں وہ جادوگر، تو وہ غیظ و غضب میں آ گیا اور اس نے ان جادوگر کو جو ہے وہ دھمکی دی، اور جو مکالمہ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نمبر 71 سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے۔ میں کچھ اور آیتیں بھی آپ کے سامنے ریفرنس کے طور پہ پیش کروں گی، مگر یہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ فرعون بولا کہ بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک میں وہ تمہارا بڑا استاد ہے، یعنی بڑا ہے تمہارا، اور جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ یعنی جب جادوگروں کو احساس ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے ان کو تعظیماً سجدہ کر لیا، تو فرعون غصہ ہو گیا، کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پہ ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور اس کے بعد اس کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے اپنی بات سے نہیں مکرے اور اس پہ ایمان لانے سے نہیں روکے تو میں تمہیں جو ہے ہاتھ پیر کٹوا کے اور سولی چڑھا دوں گا، اور پھر جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں کس کا عذاب زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا عذاب زیادہ ہے یا اللہ کا عذاب زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، آیت نمبر 72 میں کہا گیا ہے، انہوں نے کہا جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو خوف سوائے اللہ کا، تعظیم سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں رہتی، نہ خوف اللہ کے علاوہ کسی کا رہتا ہے، نہ تعظیم اللہ کے علاوہ کسی کی رہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو بھی کچھ کریں گے وہ صرف یہ دنیاوی زندگی کی تکلیف ہوگی، اور اس سے اگلی آیت 73 میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا ہے، اور خدا باقی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کی وعدانیات کو بھی قبول کر لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو بھی سزا دینی دے دی، اور جادوگروں کو پھر اس نے یہ سزا دی بھی، اور اس نے جادوگر کو اس وقت مروا دیا۔ اب یہاں پہ جو میں ایک خاص طور پہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 سے آگے تھوڑا سا مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ سورہ المومنین کی آیت 25 سے آگے ان تمام واقعات کا ذکر ہے جو میں آپ کو وربلی بتا رہی ہوں اور ذکر کرتی جا رہی ہوں۔ تو یہ ریفرنسز میں اس لیے دے رہی ہوں، میں بار بار ان ریفرنسز کا ذکر کرتی ہوں۔ قصہ تو اپنی جگہ ہے اور قصہ کو قصے کی طرح ہی سنانا چاہتی ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ کوئی قصہ آسمان سے نہیں اترا ہوا، یہ دل سے نہیں گھڑا ہوا، بلکہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا قصہ ہے، اور وہ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو اس لیے ریفرنسز دینا ضروری محسوس کرتی ہوں۔ اور پھر ان سب کھلی نشانیوں کے باوجود بھی اہل مصر میں سے صرف 4 لوگ تھے جو ایمان لائے، ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو درباری تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ فرعون کو بھی خدشہ لاحق ہوا، اور اس نے مزید ظلم و ستم کا اضافہ کر دیا جو بنی اسرائیل تھا ان پہ۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے تھوڑا سا شکوہ بھی کیا، حالانکہ بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا تھا، لیکن انہوں نے شکوہ یہ کیا کہ یا اللہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم لوگ مشکلات میں تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی، یعنی پیدائش سے پہلے سے بھی ہم مشکلات میں تھے، اور تمہاری پیدائش کے بعد بھی ہمیں کوئی ہماری مشکلات میں فرق نہیں پڑا، اور ہم اسی طرح مشکلات میں ہیں بلکہ اور تکالیف میں ہو گئے، کیونکہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دیکھتے ہوئے اس خدشے کے تحت کہ کہیں لوگ ان کی نبوت کو ماننے نہ لگے، اور اہل مصر سے بھی لوگوں نے ان کو ماننا شروع کر دیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ
फ़िरौन की जो बादशाहत है या वो जो अपने खुदा होने का दावा करता है, वो लोग उससे मुकर जाएँ। और यकीनन बादशाह के दरबार में भी कुछ ऐसे लोग थे शामिल जो बादशाह को उकसाते थे, फ़िरौन को उकसाते थे। इसका ज़िक्र आया है, हमें मिलता है आयत नंबर 127 सूरह आराफ में। उसका तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ। और कौम फ़िरौन में जो सरदार थे कहने लगे कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा और उनके मुल्क में खराबी पैदा करें और आपसे और आपके माबूदों से दस्तकश हो जाएं। वो बोले कि हम उनके लड़कों को कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को ज़िंदा रहने देंगे और बेशक हम उन पर गालिब हैं। यानी वही अमल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक़्त था, उन्होंने उस अमल को दोबारा से करने का फ़ैसला किया। मूसा ने अपनी कौम से कहा, इससे आयत नंबर 120 है, मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा से मदद माँगो और साबित कदम रखो, ज़मीन तो खुदा की है। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है और आखिर भला तो डरने वालों का ही होता है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी बातों को जानते थे कि उनकी कौम पे जो जुल्म हो रहा है, जो तकलीफ़ें सही जा रही हैं, उस पे उन्होंने अपने अपने लोगों को तसल्ली दी और ये कहा कि तुम अपने अल्लाह के साथ जो है वो अपनी अपनी बात को कायम रखो। और इस वक्त अल्लाह ताला ने एक वही भी फरमाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि कौमें बनी इसराइल पे बहुत जुल्म और ज़्यादती होती थी, वो मस्जिद नहीं जा सकते थे। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि इस वही का ज़िक्र आयत नंबर 88 और सूरह यूनुस में है। और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही भेजी कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ, अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें बना लो और नमाज पढ़ो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि क्योंकि उन लोगों को बहुत परेशानी होती थी और वो नहीं जा आ सकते थे बाहर अपनी इबादत गाहों में, तो उन्होंने कहा कि अपनी मस्जिदों को ही, अपने घरों को ही मस्जिद बना लो और कर लो। अब ज़ाहिर है अल्लाह के नबी अल्लाह से रुजू हुए और परेशानी का एहसास हुआ, अपने लोगों की परेशानी का, उन पे बढ़ते हुए ज़ुल्म सितम का एहसास हुआ और फिर लोगों की तकालीफ में जो उनके कानों तक आवाज़ें पहुँची वो भी सुनी। तो अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 88 सूरह यूनुस में ज़िक्र आता है इस दुआ का कि एक दुआ माँगी और मूसा ने कहा कि ए हमारे परवरदिगार, तूने फ़िरऔन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सा साज़ो बर्क और मालो ज़र दे रखा है। ए परवरदिगार, इनके माल ये हैं कि तेरे रास्ते से गुमराह हो गए हैं। ए परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान ना लाएं जब तक अज़ाब अलीम ना देख लें। यानी ज़ाहिर है कि परेशानी होती है तो अल्लाह के नबी भी अपनी कौम की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि उनकी कौम को सख्त कर दे, उनके मालों को ले ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फ़रमाया, खुदा ने फ़रमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है और तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते पे नहीं चलना। यानी अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को फ़ौरन कबूल फ़रमाया और उसके बाद हुक्म दिया कि हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। तो फ़िरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और ताअद्दी से उनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब उसको गर्क के अज़ाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया हूँ जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं फ़र्माबरदार हूँ। अब जब अल्लाह ताला के नबी ने एक अल्लाह ताला से गुज़ारिश की कि मेरी कौम को जो है वो इस अज़ाब से जो ज़ुल्म सितम हो रहा है इससे निजात दे, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फ़रमाया। और फिर इन सब खुली निशानियों के बावजूद भी अहले मिस्र में से सिर्फ 4 लोग थे जो ईमान लाए। उनमें एक साहब ऐसे भी थे जो दरबारी थे और उन्होंने अपने ईमान को छुपाए रखा था। तो अब ज़ाहिर है कि फ़िरौन को भी ख़दशा लाहक़ हुआ और उसने मज़ीद ज़ुल्म और सितम का इज़ाफ़ा कर दिया जो बनी इसराइल था उन पे। तो बनी इसराइल के लोगों ने थोड़ा-सा शिकवा भी किया, हालाँकि बाद में उन्होंने अल्लाह ताला से रुजू कर लिया था। लेकिन उन्होंने शिकवा ये किया कि या अल्लाह, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे आने से पहले भी हम लोग मुश्किलात में थे और तुम्हारे आने के बाद भी, यानी पैदाइश से पहले से भी हम मुश्किलात में थे।
اور تمہاری پیدائش کے بعد بھی ہمیں کوئی ہماری مشکلات میں فرق نہیں پڑا، اور ہم اسی طرح مشکلات میں ہیں بلکہ اور تکالیف میں ہو گئے، کیونکہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دیکھتے ہوئے اس خدشے کے تحت کہ کہیں لوگ ان کی نبوت کو ماننے نہ لگیں، اور اہل مصر سے بھی لوگوں نے ان کو ماننا شروع کر دیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کی جو بادشاہت ہے یا وہ جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ لوگ اس سے مکر جائیں۔ اور یقیناً بادشاہ کے دربار میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے شامل جو بادشاہ کو اکساتے تھے، فرعون کو اکساتے تھے۔ اس کا ذکر آیا ہے، ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 127 سورہ اعراف میں۔ اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا اور کہ ملک میں خرابی پیدا کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں۔ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ یعنی وہی عمل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تھا، انہوں نے اس عمل کو دوبارہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اس سے آیت نمبر 120 ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری باتوں کو جانتے تھے کہ ان کی قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو تکلیفیں سہی جا رہی ہیں، اس پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو تسلی دی اور یہ کہا کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کو قائم رکھو۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ قوم بنی اسرائیل پہ بہت ظلم و زیادتی ہوتی تھی، وہ مسجد نہیں جا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس وحی کا ذکر آیت نمبر 88 اور سورہ یونس میں ہے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں بنا لو، اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کیونکہ ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی تھی اور وہ نہیں جا آ سکتے تھے باہر اپنی عبادت گاہوں میں، تو انہوں نے کہا کہ اپنی مسجدوں کو ہی، اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو اور کر لو۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی اللہ سے رجوع ہوئے اور پریشانی کا احساس ہوا، اپنے لوگوں کی پریشانی کا، ان پہ بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کا احساس ہوا، اور پھر لوگوں کی تکالیف میں جو ان کے کانوں تک آوازیں پہنچی وہ بھی سنی، تو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 88 سورہ یونس میں ذکر آتا ہے اس دعا کا کہ ایک دعا مانگی، اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برق اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، ان کے مال یہ ہیں کہ تیرے رستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی بھی اپنی قوم کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ان کی قوم کو سخت کر دے، ان کے مالوں کو لے لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اور تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے پہ نہیں چلنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو فوراً قبول فرمایا۔ روایت ہے کہ اس وقت جو بنی اسرائیل کے علاوہ جو مصری رہتے تھے، ان کے کھانے اور ہر چیز جو پتھر میں تبدیل ہو گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 9 معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائے۔ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو آپ کو یاد کراتی چلوں کہ لاٹھی کا ازدہ بن جانا تھا، ہاتھ کا روشن ہو جانا تھا، پھر قحط سالی ایک آئی۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب نازل کرنے شروع کیے تو سب سے پہلے قحط سالی یہ آئی کہ پھل اگنا بند ہو گئے، اور کسی بھی قسم کا کوئی فروٹ وہاں پہ نہیں آتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ تو ہر ہر چیز، ہر عذاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور جو اہل مصر تھے ان کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ جیسے پہلا عذاب یہ آیا کہ طوفان آیا۔ اب طوفان نے جب آیا تو دریائے نیل سے جو پانی آتا تھا وہ اسرائیلیوں کو گھروں کے پاس سے گزر جاتا تھا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن جو
मिस्री होते थे, उनके घरों के अंदर दाखिल हो जाता था। तो ये सब बातें ऑब्ज़र्व कर रहा था फ़िरौन और उसके दरबारी भी। तो फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि ए मूसा, तू अपने रब से कह के इस पानी के तूफ़ान के अज़ाब को अगर ख़त्म करा देता है तो मैं बनी इसराइल को आज़ाद कर दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फ़रमाई और वो अज़ाब ख़त्म हो गया, लेकिन फ़िरौन अपने वादे से मुकर गया और मज़ीद ज़ुल्म करने लगा। उस पे अल्लाह ताला ने उनको उनके यहाँ टिड्डियाँ पैदा कर दी और हर तरफ टिड्डियाँ आ गई उनकी उनकी फ़सलों को टिड्डियाँ खाने लगीं और उनके पास खाने-पीने का नहीं हुआ और वही हुआ कि बनी इसराइल उससे महफ़ूज़ रहे। फिर फ़िरौन ने अल्लाह ताला के नबी से दुआ कराई और फिर अल्लाह ताला के नबी ने दुआ की और वो फिर मुकर गए अपने वादे से। तो तीसरा अज़ाब उनके सरों में जुएँ पड़ गईं और जहाँ भी वो बैठते थे बिस्तर में यहाँ-वहाँ सब जगह जुएँ-जुएँ हो जाती थी। उस जुओं के अज़ाब से फिर इसराइल जो है वो बनी इसराइल जो है वो महफ़ूज़ रहे। फिर अल्लाह ताला के नबी की दुआ से वो अज़ाब ख़त्म करवाया फ़िरौन ने और फिर अपने वादे से मुकर गया और जो पाँचवाँ अज़ाब उसने किया वो खून का अज़ाब था और वो ये था कि जब भी हर पानी उनकी हर चीज़ जो है वो खून में तब्दील होती जाती थी, यहाँ तक कि वो मजबूर हो जाते थे कि बनी इसराइल के लोगों से कहते थे कि वो उनके लिए पानी लाएँ, लेकिन जो ही वो पानी मिस्रियों के पास जाता था, वो खून में तब्दील हो जाता था। और इतने सारे अज़ाबों के बावजूद भी, बारहा वादों के बावजूद भी बनी इसराइल से जो अ, फ़िरौन का जो ज़ुल्म था वो ख़त्म नहीं हुआ और बारहा वादे के किए गए, बारहा वादे तोड़े गए और यूँ जब अज़ाब नहीं ख़त्म हुआ तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक बशारत दी कि अपनी कौम को लेके दरिया को अबूर कर जाएँ या वहाँ से रातों रात निकल जाएँ। अब अगर आपको याद होगा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मिस्र में आए थे लोग, तो काफ़िला सिर्फ़ 80 अफ़राद का था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बनी इसराइल को हुक्म दिया हिजरत का, तो एक बहुत बड़ी हिजरत थी और ये 6 लाख अफ़राद थे जो फ़लस्तीन की तरफ हिजरत के लिए निकले। रात के वक़्त एक मख़सूस निशान अपने घरों पे लगा के ये लोग हिजरत के लिए निकले और रातों रात चाहते थे कि ये उस इलाके से मिस्र से निकल जाएँ, फ़िरौन की सल्तनत से बाहर निकल जाएँ। अब जब सुबह को फ़िरौन जागा तो उसने देखा कि ये क्या, मेरे तो सारे गुलाम ही भाग गए। अब उसको बड़ी परेशानी हुई कि भई कौन ये सारे काम करेगा, गुलामी कौन करेगा? तो उसने क्या किया, उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल का पीछा किया जाए। तो पूरा का पूरा काफ़िला फ़िरौन समेत जो है उसका एक लश्कर बनी इसराइल के ताक़ुब में निकला। बनी इसराइल जो है वो उस हद तक बहरे अहमर और बहरे कुल्सुम के किनारे तक पहुँचे थे और सामने पीछे लश्कर फ़िरौनियों का और सामने जो है वो दरिया और दरियाए नील। अब क्या करें? तो अल्लाह ताला ने बशारत दी अपने नबी को कि अपना असा जो है वो दरियाए नील में फेंक दो। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरियाए नील में फेंका, वहाँ एक राहदारी बन गई और पहाड़ की सी शक्ल इख्तियार कर ली दरिया ने और चारों तरफ दोनों साइड पे दरिया पहाड़ की शक्ल बना दी और एक पैसेज बन गया जिससे बनी इसराइल बहुत आराम से गुजर सकता था। अब 6 लाख का लश्कर बनी इसराइल का उस दरियाए नील के रास्ते पे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से रास्ता बना था उससे पार हो गया। फ़िरौन ने जब ये सारा मामला देखा तो बड़ा हैरान हुआ, परेशान भी हुआ, लेकिन उसे तो अपनी खुदाई बचानी थी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जब बनी इसराइल का लश्कर यहाँ से निकल सकता है, तो मैं भी क्यों नहीं निकल सकता? तो उसने अपने लश्कर को भी हुक्म दिया और खुद भी घोड़े को एड़ लगाई और दरियाए नील के उसी पैसेज में जिससे बनी इसराइल होके गए थे, उसमें उसने कदम रख दिया। अब हुआ क्या कि एक तरफ बनी इसराइल का आखिरी आदमी जो है वो बाहर जा रहा था दरिया से और दूसरी तरफ बनी इसराइल सॉरी अहले मिस्र का आखिरी लश्करी जो है वो दरिया के अंदर आ रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला अल्लाह ताला ने दोबारा दरिया को ग़ज़ व ग़ज़ब का शिकार कर दिया। कहा जाता है कि उस वक़्त अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी किया है और मैं ये चाहूँगी कि ये आयतें ज़रूर आपको पढ़ के सुनाऊँ क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से
اس وقت کا احساس ہے کہ جب مرگ ہمارے قریب ہو اور ہم ایمان قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ بوقت مرگ جو ہے وہ موت کے وقت میں ہمارے پر ایمان کا دروازہ نہیں کھولتے، اور ہمارے پاس اس وقت دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب کہا یہ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موت جو ہے وہ آگے اس کے اوپر فرعون کے اوپر، تو اس نے اللہ سے ایمان کا دعویٰ کیا کہ میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب فرعون اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا، تو میں اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس پہ نازل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں آپ کو سناتی ہوں، اور اس میں بڑا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس وقت کا کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعددی سے اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فربرداروں میں ہوں۔ یعنی اپنی جو رحمت ہے، رحمت پکارنے لگا اللہ کی، جب اس نے دیکھا کہ اب میں بے بس ہوں۔ تو آیت نمبر 91 میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا ہے، اس کا جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ اور اسی صورت کی اگلی آیت بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا میں نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی اس وقت کہہ دیا کہ ہم تیرے جسم کو یہاں سے نکال لیں گے تاکہ تو جو ہے وہ تیری جسم جو ہے وہ رہتی دنیا تک عبرت کا مقام رہے۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ احرام مصر میں آج بھی فرعون کا جسم جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پہ سزا کے طور پہ، یا یہ کہیں کہ دنیا کی عبرت کے طور پہ اس کے جسم کو رکھا ہوا ہے، رہتی دنیا تک کہتے ہیں اس کا جسم ہے، تاکہ عبرت کا نشان بنا رہے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی۔ لیکن یہاں ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم نہیں ہوتا، ابھی بہت کچھ بتانا باقی ہے، بہت کچھ سنانا باقی ہے۔ میں چاہوں گی آپ ہماری اگلی قسط کا تھوڑا سا انتظار کیجئے، اگر میری زندگی رہی تو انشاءاللہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔